जी उम्मीद है कि आपको स्क्रीन भी नज़र आ रही होगी। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा छठा लेक्चर है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं मुअन्नस। अभी तक हमने जो अरबी ज़ुबान में इस कोर्स में जो पढ़ा है, जितने भी अस्मा हमने पढ़े हैं, वो सारे के सारे अस्मा मुज़क्कर थे। आप याद करें, हमने पढ़ा है हाज़ा बाबुन, हाज़ा किताबुन, हाज़ा मस्जिदुन, हाज़ा बैतुन, हाज़ा सरीरुन, हाज़ा कुर्सियुन। आप जितने भी अस्मा याद करेंगे वो सारे के सारे अस्मा मुज़क्कर थे। एक लफ्ज़ गलती से आ गया था एक स्लाइड के अंदर, और वो एक भाई ने मुझे याद भी कराया था कि ये मुअन्नस है। उसके बारे में भी हम आज देखते हैं। तो मुअन्नस जो है अरबी ज़ुबान में, मुअन्नस की अलामत क्या, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मुअन्नस होता क्या है। एक तो मुअन्नस होता है कि जैसे लड़का मुज़क्कर है और लड़की मुअन्नस है उर्दू में, या मर्द है और मर्द मुज़क्कर है और औरत मुअन्नस है, बच्चा मुज़क्कर है, बच्ची मुअन्नस है, दादा या अब्बू ये मुज़क्कर है, इसी तरह अम्मी ये मुअन्नस है, ये दादी ये मुअन्नस है। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। कुछ मुअन्नस ऐसे होते हैं कि जो जिनकी सिन्फ़ जो है वो बज़ाहिर नज़र आ नहीं रही होती कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। बल्कि जितने भी अस्मा हैं, चाहे वो बेजान चीज़ के ही अस्मा क्यों ना हों, उनको या हम मुज़क्कर बोलते हैं या मुअन्नस बोलते हैं। ये सारी ज़ुबानों में ही ऐसे होता है तकरीबन। मिसाल के तौर पे आप देखें, उर्दू में हम बोलेंगे मेरी कुर्सी, ठीक है? अब कुर्सी जो लफ्ज़ है उसको हमने मुअन्नस बोला, मेरी बोला, हमने मेरा कुर्सी नहीं बोला, ठीक है? शायद किसी और ज़ुबान में ये कुर्सी जो है ये मुज़क्कर हो। अगर हमारे साथ कोई पठान भाई हैं तो वो बता सकते हैं कि कुर्सी जो है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है? कोई है हमारे साथ पठान? नहीं होंगे। आपने देखा होगा ज़्यादातर ये मसला जब हमारे पठान भाई जो हैं वो बोलते हैं उर्दू, तो ये मसला पेश आता है कि वो मेरा कुर्सी बोल देंगे। तो इस क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पश्तो में जो कुर्सी है वो मुज़क्कर हो। हाँ, ये पश्तो में मुज़क्कर होता है, ठीक है। हाँ, सही। तो पश्तो में कुर्सी मुज़क्कर होता है। इसी तरह आप देखें, कुर्सी की कोई सिन्फ़ नहीं है, बज़ाहिर नज़र नहीं आता मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो कुर्सी को क्यों मुज़क्कर या मुअन्नस बोला जाता है, इसका कोई असूल नहीं होता, ठीक है? इसका कोई ग्रामर का रूल या कायदा नहीं होता। ये जैसे अहले लुगत, जैसे अहले ज़ुबान बोलते हैं, वैसा ही हमें बोलना पड़ता है। हम उनसे ये नहीं पूछ सकते कि आपने कुर्सी को मुज़क्कर क्यों बनाया, उर्दू वालों से सॉरी पश्तो वालों से हम ये नहीं पूछ सकते कि आपके यहाँ ये कुर्सी मुज़क्कर क्यों है। इसी तरह हम उर्दू वालों से ये नहीं पूछ सकते कि आपके यहाँ कुर्सी मुअन्नस क्यों है, ठीक है? चलें, अब देखते हैं अरबी ज़ुबान में, हमने अरबी ज़ुबान में कुर्सी मुज़क्कर है या मुअन्नस है? बताएँ जी, अरबी ज़ुबान में कुर्सी मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मोहन। अरबी ज़ुबान में कुर्सी मुज़क्कर है या मुअन्नस है? चैट में जल्दी से जवाब दिया करें ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। जी, कुर्सी मुज़क्कर है, क्यों? क्योंकि देखें इसके साथ हमने हाज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, हाज़ा। आइए देखते हैं कि मुअन्नस कैसे होते हैं और अरबी ज़ुबान में किस तरह के होते हैं। तो अरबी में मुअन्नस की जो अलामत है वो है गोल ता,
اور بھی بہت سی علامات ہیں، لیکن ایک جو مین علامت ہے وہ ہے گول تا۔ جب کسی لفظ کے آخر میں گول تا آ رہا ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ لفظ مؤنث ہے۔ پھر ایک اور دفعہ میں آپ سے ایک اور بات یہ بات ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ بعض جگہ پہ ایکسیپشن ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ لفظ جس کے آخر پہ گول تا رہا ہو وہ مؤنث ہوگا، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ 90% وہ یہ چانس ہے کہ وہ مؤنث ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بعض مذکر اسماء کو مؤنث کیسے بنائیں گے۔ جیسے ایک لفظ ہے مسلمن، یہ مذکر ہے، مسلمن یہ مذکر ہے، اس کا مطلب ہے ایک مسلمان، یعنی مسلمان مرد، کیونکہ مذکر ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں مسلمان مرد۔ اس کے آگے ہم گول تا کا استعمال کریں گے تو یہ بنے گا مسلمتن، مسلمتن، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مسلمان عورت، صحیح ہے۔ آگے چلیں، اب اس کی کچھ اور مثالیں آپ دیکھیں۔ مؤمن، مومن مرد، مؤمنتن مومن عورت۔ جمیل، جمیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوبصورت، ٹھیک ہے، جمیل خوبصورت۔ جمیلتن ایک خوبصورت مرد، خوبصورت لڑکا، یا کسی بھی ضروری نہیں ہے کوئی لڑکا ہو یا مرد ہو یا کسی بے جان چیز کے بارے میں بھی، فار ایگزامپل آپ کہیں کہ المسجد جمیل، المسجد جمیل۔ اب مسجد کیونکہ مذکر ہے تو اس لیے ہم مذکر ہی اس کے ساتھ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مؤنث چیز ہوگی تو ہم جمیل نہیں بولیں گے، ہم جمیلتن بولیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کہہ لیں البنت، البنت جمیلتن، ٹھیک ہے، یہ بچی یا لڑکی خوبصورت ہے۔ اردو زبان میں آپ کو پتہ ہوگا جمیل اور جمیلہ یہ نام استعمال ہوتے ہیں عام، یہ رکھے جاتے ہیں، لڑکے کا نام جمیل اور لڑکی کا نام جمیلہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس وجہ سے جمیل اور جمیلہ کا فرق ہے، کیونکہ لڑکا مذکر ہے اور لڑکی مؤنث ہے، تو اس لیے جمیلتن اس کو آخر میں لگاتے ہیں گول تا۔ کبیرن، کبیر کا مطلب بڑا، اور کبیرتن بڑی۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے اور آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے؟ ساتھ ساتھ چیٹ میں آپ تھوڑا ایکٹیو رہیں گے تو مجھے پتہ چلتا رہے گا کہ میں اکیلا نہیں بول رہا بلکہ میرے سامنے کوئی کلاس بیٹھی ہے۔ قدیم، قدیم کا مطلب ہے پرانا، اور قدیمتن گول تا لگا دیا تو یہ بنے گا پرانی، پرانی۔ مشرکن، مشرک مرد، مشرکتن مشرک عورت، مشرکتن مشرک عورت۔ اب ان کو ہم جملوں میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ ہذہ مؤمنۃ، ہم نے جب مذکر پڑھا تھا تو اس کے ساتھ ہم نے اسم الاشارہ استعمال کیا تھا، ھذا۔ اب یہ ایک تیسرا اسم الاشارہ آ رہا ہے کہ جب بھی کسی مؤنث چیز کی طرف اشارہ کیا جائے گا تو اس کے لیے ہم بولیں گے ھذہ، ھذا نہیں بولیں گے بلکہ ھذہ بولیں گے، ھذہ مؤمنۃ۔ اس میں ھذہ یہ مبتدا ہے اور مؤمنۃ یہ خبر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ آگے چلیں جی، البنت جمیلۃ، لڑکی خوبصورت ہے۔ السیارۃ، السیارۃ کبیرۃ، السیارہ، سیارہ کا مطلب ہوتا ہے گاڑی یا کار، ٹھیک ہے، کار یا کسی اور گاڑی کو سیارہ کہتے ہیں۔ السیارۃ جمیلۃ، سوری کبیرۃ، گاڑی بڑی ہے یا کار بڑی ہے، the car is big۔ المکتبۃ قدیمۃ، ہم نے پہلے ایک اور لفظ پڑھا تھا المکتب، المکتب اس کا کیا مطلب تھا؟ آپ کو یاد ہے المکتب کا کیا مطلب تھا؟
जी, अलमक्तबु का मतलब था मेज, टेबल। तो अलमक्तबतु का क्या मतलब है? अलमक्तबतु का मतलब है, होता है लाइब्रेरी। इसका मतलब लाइब्रेरी भी होता है, इसका मतलब बुक शॉप भी होता है। ठीक है? लाइब्रेरी पुरानी है, अलमक्तबतु कबीरतुन। अब आप देख रहे हैं कि ये मुब्तदा जो है, ये क्योंकि मुअन्नस इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके साथ हम खबर भी मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। हम ऐसा अगर बोलेंगे कि अल मकतबतु कदीमुन, या आप देखें जो दूसरा जो तीसरा जुमला है, अस्सय्यारतु कबीरुन, तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कोई उर्दू बोलने वाला आदमी पश्तो में कहे कि ये कुर्सी छोटी है, तो जो पश्तो बोलने वाले हैं उनको अजीब लगेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही जो अरबी बोलने वालों के सामने हम कहेंगे कि सय्यारतु कबीरुन, तो उनको बड़ा ही अजीब लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे कोई पश्तो बोल रहा है या कोई उर्दू बोल रहा है उनके सामने और उसे कुछ समझ नहीं है। ठीक है? ये पश्तो उर्दू में इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ कि ये हमारे सामने बहुत ही कॉमन मिसालें हैं कि हम हर रोज़ देखते हैं। इनके साथ इसका आमना-सामना करते हैं इन इन ज़ुबानों के साथ पूरे पाकिस्तान में। मुशरिकुन और मुशरिकातुन का जुमला देखें, हाज़िही मुशरिकातुन, ये मुशरिका औरत है। ठीक है? ये मुशरिका है। अ, चलिए जी, आगे चलते हैं एक दूसरी चीज़ की तरफ, एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ की तरफ। इस्म ज़मीर, इस्म ज़मीर क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस ज़हूर भाई ने कहा है जी मकतबुन जो है वो ऑफ़िस को बोलते हैं, उनकी बात बिल्कुल ठीक है, मकतबुन ऑफ़िस को भी बोलते हैं, ठीक है? मकतबुन का मतलब मेज़ भी होता है, मकतबुन का मतलब ऑफ़िस भी होता है। इस्म ज़मीर क्या है? प्रोनाउंस किसे कहते हैं? ये समझने के लिए आइए हम एक कहानी सुनते हैं, एक छोटी-सी कहानी सुनते हैं। अली सुबह सवेरे जागता है। अली बहुत अच्छा लड़का है। अली के अब्बू स्कूल में टीचर हैं। अली क्लास में आया, अली ने किताब खोली, अली ने आज का सबक याद किया। इतने में अली के अब्बू ने अली को आवाज़ दी, अली किताब बंद करके बाहर चला गया। यहाँ पे आपको इस छोटी-सी कहानी में क्या चीज़ अजीब लगी? क्या चीज़ सुन-सुन के आपके कानों को अजीब लगा कि ये बहुत अजीब चीज़ है? अली का ज़िक्र, बिल्कुल ठीक। ये बार-बार अली का लफ्ज़ आना ये जुमलों की खूबसूरती को ख़त्म कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अली की जगह हम कुछ और अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, अली सुबह सवेरे जागता है, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसके अब्बू स्कूल में टीचर हैं। वो क्लास में आया, उसने किताब खोली, उसने आज का सबक याद किया, इतने में उसके अब्बू ने उसको आवाज़ दी, वो किताब बंद करके बाहर चला गया। अब ये जो अली की जगह पे अली के मुतबादल हमने कुछ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं, इनको कहा जाता है प्रोनाउंस, या इनको ज़मीर कहा जाता है, या इस्म ज़मीर कहा जाता है। अब ये क्योंकि इस्म की जगह इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए ये भी इस्म है। और क्योंकि ये सारे ये आप देखें जो रेड कलर में है, वो, उस, या उसे, या उसके, ये सारे जो हैं, ये सारे किसकी तरफ लौट रहे हैं? इनका मतलब क्या है? इन सब का मतलब है अली, ठीक है? इन सब का मतलब क्या है? अली। तो अली क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मारिफ़ा है, इसलिए ये सारे ज़मीर भी मारिफ़ा होते हैं, ठीक है? बात समझ आ रही है? अब वो जो है ये क्योंकि अली के लिए है, तो इसलिए ये वो लफ्ज़ जो है, ये जो इस्म है, ये भी मारिफ़ा होगा। ये उसके अब्बू जो है ये लफ्ज़, ये उस क्योंकि अली के लिए बोला जा रहा है, अली के अब्बू हैं, तो इसलिए ये उस जो लफ्ज़ है, ये जो ज़मीर है, ये भी मारिफ़ा होगा। चलें जी, अली ये जो कहानी है, इसमें हमने अली इस्तेमाल किया लफ्ज़, ये इस्म था, ठीक है? और अली के मुकाबले में अली की जगह पे
علی کے متبادل ہم نے کچھ الفاظ استعمال کیے، وہ یہ وہ اس اور اسے تھے۔ اب کیونکہ یہ اسم کی جگہ استعمال ہو رہے ہیں تو اس لیے یہ الفاظ بھی اسم ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ الفاظ اسم کی جگہ استعمال ہو رہے ہیں اس لیے یہ الفاظ بھی اسم ہیں۔ ان اسماء کا نام کیا ہے؟ اسم، ضمیر۔ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز کی طرف، ضمائر میں۔ آپ نے یہ یقیناً سنا ہوگا فرسٹ پرسن، تھرڈ پرسن، اور فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ آپ میں سے کون ہے، کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے جس کو آج تک یہ سمجھ نہ لگا ہو کہ فرسٹ پرسن کیا ہے، سیکنڈ پرسن کیا ہے اور تھرڈ پرسن کیا ہے، یا جو ابھی تک ان میں کنفیوز ہو؟ حمید بھائی آپ بھی کنفیوز ہیں اس میں؟ چلیں آج ہم آپ کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ اس میں کنفیوز نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ فرسٹ پرسن کیا ہے۔ فرسٹ پرسن کیا ہوتا ہے؟ متکلم۔ متکلم کا مطلب ہوتا ہے بات کرنے والا، جو آدمی بات کر رہا ہوتا ہے اسے متکلم کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اسے فرسٹ پرسن کہتے ہیں۔ سیکنڈ پرسن جو ہوتا ہے وہ مخاطب نہیں ہوتا، مخاطب یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے، مخاطب، ٹھیک ہے۔ تو مخاطب یعنی جس بات کرنے والا جس سے بات کر رہا ہے، جس دوسرے آدمی سے بات کر رہا ہے، جس سے وہ مخاطب ہے، وہ ہوتا ہے سیکنڈ پرسن۔ اور جو تھرڈ پرسن ہے، اور مجھے اس کے جو اصطلاح ہے غائب، حاضر میں حاضر بھی کہہ سکتے ہیں، جی بالکل، لیکن حاضر میں نے خود نہیں لکھا، ٹھیک ہے۔ حاضر آپ کو کنفیوز کرے گا، اور کیوں کنفیوز کرے گا یہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مخاطب کہتے ہیں۔ اور غائب جو ہے، اس لفظ سے بھی میرا اختلاف ہے، یہ غائب نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے متبادل مجھے کوئی لفظ ملا نہیں ہے، اس لیے میں نے غائب ہی لکھ دیا۔ چلیں آگے چلتے ہیں، انشاءاللہ آگے آپ کو یہ سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ میں سے کون بتا سکتا ہے یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس تصویر کو دیکھ کے کیا لگتا ہے کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں، یہ بچہ کہہ رہا ہے آئی، میں۔ یہ بچہ کہہ رہا ہے آئی، اور یہ بچی کیا کہے گی؟ یہ بچی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ بھی سیم ہی چیز کہے گی، میں۔ تو یہ ہے فرسٹ پرسن، ٹھیک ہے۔ میں جو ہے یہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے۔ عربی میں اسے کہتے ہیں انا، عربی میں اسے انا کہا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ یہ ایک بچہ اور ایک بچی اپنی ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو جب یہ بچہ بولے گا اس بچی کی طرف اشارہ کر کے تو یہ کیا کہے گا؟ انگلش میں یو، اردو میں تم، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ بچی اشارہ کر کے کہے گی تو یہ کیا کہے گی؟ یہ بھی وہی کہے گی، یو یا تم۔ اردو میں ان دونوں اردو اور انگلش میں یہ یو بالکل ویسا ہی ہے جیسے آئی ہے میں، یہ دونوں فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن عربی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جب لڑکی ایک لڑکے کی طرف جب بے شک لڑکی ہو یا کوئی دوسرا لڑکا ہو، ٹھیک ہے، جب کسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا جائے گا یا کسی مذکر کی طرف اشارہ کیا جائے گا، مائک کسی کا آن ہے، مائک بند کر دیں کائنڈلی۔ اگر آپ کو کوئی کویسچن پوچھنا ہے تو چیٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو جب کسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا جائے گا تو ہم بولیں گے انت،
اور جب کسی مؤنث کی طرف اشارہ کیا جائے گا تو اس کے لیے بولا جائے گا، کیا بولا جائے گا؟ انتی، انتا اور انتی. یہ بچہ اسے کہہ رہا ہے انتی، اور یہ بچی جو ہے بچے کو کہہ رہی ہے انتا. ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے سیکنڈ پرسن، یہ ہے مخاطب. اب یہ بچہ جو ہے یہ اس بچی سے مخاطب ہے، اور وہ بچی اس بچے سے مخاطب ہے، اس لیے یہ سیکنڈ پرسن ہے. اب آگے چلتے ہیں تھرڈ پرسن کی طرف. یہ تصویر دیکھیں ذرا، اس میں دو بندے جو ہیں، یہ ایک لڑکا اور لڑکی، یہ آپس میں بات کر رہے ہیں، لیکن ایک تیسرے آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تیسرا آدمی منہ پھیر کے جا رہا ہے اور یہ تیسرے آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو یہ لڑکا جو ہے یہ کہہ رہا ہے وہ، یعنی یہ اس کے بارے میں جب بات کرے گا تو یہ وہ کہے گا، ہی. ٹھیک ہے، عربی میں اسے کہیں گے ہوا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کیا یہ کون سا پرسن ہے؟ فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے، یا تھرڈ پرسن ہے؟ یہ تھرڈ پرسن ہے. اردو میں اسے کیا بولیں گے، یا عربی میں اسے کیا بولیں گے؟ یہ سیکنڈ پرسن نہیں ہے، یہ تھرڈ پرسن ہے. یہ لڑکا جو ہے وہ دوسرے لڑکے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس سے مخاطب نہیں ہے، یہ اس لڑکی سے بات کر رہا ہے اس لڑکے کے بارے میں. اسے غائب کہیں گے، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ لڑکا غائب نہیں ہے، یہ لڑکا وہاں موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ بات لوگوں کو کنفیوز کرتی ہے جب غائب کہا جاتا ہے تھرڈ پرسن کو. تو اب یاد رکھیں کہ تھرڈ پرسن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی دوسرے آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، کسی دوسرے آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، چاہے وہ وہاں ہمارے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ تین آدمی بیٹھے ہیں آپس میں، تین آدمی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، تو ہم وہ جو تیسرا آدمی ہے اسے کہیں گے یہ غائب ہے، یہ تھرڈ پرسن ہے. لیکن وہ غائب نہیں ہوگا، وہاں سے غائب نہیں ہوگا اس جگہ سے، لیکن ہم اسے غائب کہتے ہیں. یہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ جی اگر آپ بولیں گے تو میں آگے چلوں گا تاکہ مجھے کنفرم ہو جائے کہ آپ کو سمجھ آ گیا. جس کو سمجھ نہ آیا ہونا تو وہ سب سے پہلے جواب دیا کرے تاکہ مجھے پتہ چل جائے. اچھا جی، ایک اور چیز دیکھیں، ایک اور تصویر دیکھیں. اب یہ لڑکا ایک بچی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو یہ کیا بولے گا؟ اب یہ اس لڑکی سے بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، یہ اس کی طرف اشارہ کر کے ہمیں بتا رہا ہے وہ. یہ اردو میں وہ ہی ہوگا، جبکہ انگلش میں چینج ہو جائے گا، انگلش میں ہی کے بجائے شی ہو جائے گا، اور عربی میں ہوا کے بجائے ہیا ہو جائے گا. یہ فرق ہے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن میں. امید ہے کہ آپ کو اب یہ بات کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے کتنے ضمائر پڑھے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے پڑھا انا، ایک. اس کے بعد ہم نے پڑھا انتا اور انتی، یہ تین ہو گئے. اور پھر ہم نے پڑھا ہوا، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا ہیا. یہ 5 ضمائر آج ہم نے سیکھے، اور امید ہے کہ یہ ضمائر آپ کو آئندہ نہیں بھولیں گے. اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن میں آئندہ کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی. چلیں جی، اب ایک تیسری چیز کی طرف چلتے ہیں. ابھی تک ہم جو کچھ پڑھ چکے ہیں اس کورس میں، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسماء جو ہیں وہ 3 حالتوں میں ہوتے ہیں. اسماء کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. کون کون سی حالتیں ہوتی ہیں؟
मरफू, मंसूब और मजरूर। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं है तो मैं पिछली स्लाइड्स निकाल के आपको दिखा सकता हूँ। क्या पिछली स्लाइड्स मुझे निकालनी चाहिए या ये आपको क्लियर है? आगे चलें। मरफू कहते हैं जिसके आखिर पे दो पेश या एक पेश आ रहा हो, और मंसूब कहते हैं जिसके आखिर पे ज़बर आ रहा हो, और मजरूर कहते हैं जिसके आखिर पे ज़ेर आ रहा हो। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी अस्मा पढ़े हैं वो सारे मरफू थे, उनमें कहीं भी ज़ेर नहीं आ रहा था किसी भी इसम के आखिर पे, वो सब मरफू थे, मजरूर उनमें कोई भी नहीं था। तो आज हम एक ऐसे इसम की तरफ चलते हैं, या हम ये पहली वजह सीखते हैं कि कोई इसम मजरूर क्यों होता है। हमने ये पढ़ा था कि कोई भी इसम अपनी नॉर्मल हालत में मरफू होता है, यानी उसके आखिर पे पेश होता है। एक लफ्ज़ लिखा हुआ है किताब, तो हम उसे किताबन नहीं पढ़ सकते, हम उसे किताबिन भी नहीं पढ़ सकते, हम उसे किताबुन ही पढ़ेंगे। अगर हमने किताबिन पढ़ना है तो उसकी कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। अगर हमने किताबन पढ़ना है तो उसकी भी कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। बगैर किसी वजह के हम एक लफ्ज़ को मरफू से मंसूब या मजरूर नहीं बना सकते। तो आज हम पहली वजह पढ़ते हैं कि कोई इसम मजरूर क्यों होता है। चलें जी। लड़का घर में है, ये एक जुमला हमने बनाना है। लड़का घर में है। हमें पता है कि घर की डेफिनेशन, घर को अरबी में अलबैतु कहते हैं। हमें ये भी पता है कि लड़के को अरबी में वलदुन कहते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा लफ्ज़ लिखा हुआ है इस जुमले में। द बॉय इज इन द हाउस। इन जो है इंग्लिश में इन और उर्दू में, इसको अरबी में क्या कहेंगे? इसको अरबी में कहते हैं फी। ठीक है, फी। फी का मतलब होता है में, और इंग्लिश में इन। ये आज एक और गलती कर दी है मैंने कि अल वलदु की जगह रजुल लिख दिया है। बहरहाल अल रजुल की जगह आप अल वलदु पढ़ें। अल वलदु अल बैतु। अब हमने फी का जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करना है दरमियान में, जिसके बारे में बात की जा रही है। आप ऊपर उर्दू वाला अगर आप जुमला देखें, लड़का घर में है, तो आपको ये बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है कि लड़के के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो आपको पता है कि मुब्तदा जो है वो लड़का है, और आपको ये भी पता है कि मुब्तदा जो है वो सबसे पहले लिखा जाता है जुमले में। तो इसलिए हमने अल वलदु सबसे पहले लिखा, मैंने गलती से अर्रजुलु लिख दिया है, तो ये हमने सबसे पहले लिखा। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा घर में, तो बैतु के पीछे फी लगाएंगे, उसके आगे फी नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये उर्दू से थोड़ा सा उल्ट है। उर्दू में घर पहले आ रहा है और मैं बाद में आ रहा है। अरबी में पहले आता है और घर बाद में आता है, फी। ठीक है, अब बैतु के शुरू में फी आने से बैतुन में एक तब्दीली वाक़ होगी। वो क्या कि इसके आखिर से ये जो पेश है ना, ये नीचे आ जाएगी, ज़ेर बन जाएगी ये। ठीक है, पेश ज़ेर में तब्दील हो जाएगी फी के आने से। जब भी आप देखें कुरान के अंदर, आप बेशक तलाश कर लें कि जहाँ भी आपको फी नज़र आएगा, उसके बाद वाला इसम जो है वो आपको मजरूर नज़र आएगा, उसके नीचे ज़ेर होगी। ठीक है, तो ये जुमला क्या बनेगा? अर्रजुलु सॉरी अल वलदु फिल बैती। लड़का घर में है। ये बात आपको समझ आ गई है जी? आगे चलें। चलें जी। आदमी मस्जिद में है। आदमी मस्जिद में है, क्योंकि इस जुमले में आदमी के बारे में बात की जा रही है, एक मर्द के बारे में बात की जा रही है। और मर्द को अरबी में अर्रजुलु कहते हैं, और मस्जिद को अरबी में अल मस्जिदु ही कहते हैं। तो मैं इसके कहा हमने दरमियान में लगाना है। कैसे लगेगा? अर्रजुलु
فی المسجدی، اب فی کے آنے سے مسجد کے آخر میں جو پیش تھی وہ زیر میں تبدیل ہو جائے گی اور یہ بنے گا فی المسجدی، الرجل فی المسجدی، ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب بنے گا آدمی مسجد میں ہے، الرجل فی المسجدی، تو اس میں فی جو ہے، فی یہ جو لفظ فی ہم استعمال کر رہے ہیں اسے عربی میں کہا جاتا ہے حرف جر، اسے عربی میں حرف جر کہا جاتا ہے، اور جر کا ویسے لغوی مطلب جو ہے وہ ہوتا ہے، لٹرل میننگ جو ہے جر کا وہ ہے کھینچنا۔ کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیونکہ پیش کو کھینچ کے نیچے لے آتا ہے اس لیے اسے حرف جر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حرف جر کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے بعد جو لفظ آتا ہے یہ اس کی پیش کو کھینچ کے نیچے لے آتا ہے، دوسرے الفاظ میں یہ اس کو مجرور بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے، حرف جر اور اس کے بعد آنے والا لفظ ہمیشہ مجرور ہوگا، حرف جر کے بعد آنے والا لفظ ہمیشہ مجرور ہوگا، اگر ہم اسے پڑھتے ہیں فی المسجد تو یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے، یہ غلط ہوگا، ایسا ہم نہیں پڑھ سکتے، اور یہ جو کمبینیشن ہے نا دو الفاظ کا، حرف جر اور مجرور، ٹھیک ہے، فی المسجدی، یہ دو الفاظ کا جو کمبینیشن ہے مسجد میں، اسے مختصر طور پہ ان شارٹ اسے کہا جاتا ہے جار و مجرور، جار و مجرور، ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی میں پوچھوں آئندہ میں آپ سے اگر سوال کروں کہ یہ فی المسجدی کیا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے، یہ جار و مجرور ہے، اگر آپ سے یہ میں پوچھوں کہ یہ مسجدی کے نیچے زیر کیوں آئی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ اس سے پہلے حرف جر استعمال ہوا ہے اس لیے اس کے آخر میں زیر آئی ہے، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اگر کسی کو نہیں آ رہی تو وہ جواب دیں، مجھے لازمی بتائیں، اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں۔ اچھا جی، اب فی ہم نے ایک اس حرف جر پڑھا ہے، اس طرح کے اور بہت سے حرف جر ہوتے ہیں، انگلش میں اسے کیا کہیں گے، انگلش میں اسے کہیں گے، میرے ذہن سے نکل گیا ہے، اسے ہم پارٹیسپل نہیں کہہ سکتے، برل چلیں، مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا، برل اسے حرف اردو میں بھی اسے حرف جاری کہا جاتا ہے میرا خیال ہے، کچھ اور دیکھ لیتے ہیں، من لفظ آپ نے بہت دفعہ قرآن میں پڑھا ہوگا، من کا مطلب ہوتا ہے سے، انگلش میں فرام، من فرام، الہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو، کی طرف، اور اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، آن، ٹھیک ہے، ان، فرام، ٹو، آن، تو یہ چار حروف جر آپ نے ذہن میں رکھنے، آگے ہم ان حروف جر سے ہی جملے بناتے ہیں، ابھی کتاب کی طرف چلتے ہیں، کتاب کا صفحہ نمبر 21 ہم کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا لکھا ہے۔ اچھا جی، یہاں سے اب پڑھنا شروع کرتے ہیں، یہ ایک نیا لفظ ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ نیا لفظ کیا ہے جی، اینا، ٹھیک ہے، اینا کا مطلب کیا ہوتا ہے، اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں، اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں، اینا محمد، محمد کہاں ہے، ٹھیک ہے، محمد کہاں ہے، اب ہم جس کا جب جواب دیں گے تو ہم یہ بھی یہ کیا جواب کیا لکھا ہوا ہے، ہوا فی الغرفتی، ہوا فی الغرفتی، وہ غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، وہ کمرے میں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کا جواب ہم جب دیں گے تو ہم یوں بھی بول سکتے ہیں کہ محمد فی الغرفتی، محمد فی الغرفتی، لیکن آپ اردو میں بھی دیکھیں
کہ جب ہم آپ سے سوال کریں گے کہ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ اکرام کہاں ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اکرام وہاں ہے، اکرام گھر میں ہے، اکرام مسجد میں ہے، ہم کہیں گے وہ مسجد میں ہے۔ ہم ہمیشہ ضمیر استعمال کرتے ہیں جواب میں، ٹھیک ہے، ہم دوبارہ وہ اسم جو ہے وہ دہراتے نہیں ہیں۔ اس لیے یہاں بھی ہوا کا استعمال کیا گیا ہے، محمد کی جگہ ضمیر استعمال کیا گیا ہے ہوا فی الغرفتی، وہ کمرے میں ہے۔ اب اس کا آگے اگلا جملہ پڑھیں گے جی احمد خالد بھائی۔ اگلا جملہ یہ جو میں انڈر لائن کر رہا ہوں یہ احمد خالد بھائی پڑھیں گے، مائک آن کر لیں اور یہ جملہ پڑھیں۔ احمد خالد بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ وأين يسر ٹھیک ہے، where is ياسر ویئر از یاسر؟ هو في الحمام هي in the bathroom اچھا یہ ہوا فی الحمامی، آپ اس کو ذرا احتیاط کریں گے، اس ہوا فی الحمامی اور وائن یاسر، یاسر کہاں ہے؟ وأين ياسر ٹھیک ہے احمد بھائی سمجھ آ گئی یہ بات، اپنا مائک بند کر دیں، آپ هو في بالکل ٹھیک پڑھیں۔ الحمام هي in the bathroom ٹھیک ہے، وہ باتھ روم میں ہے، وہ غسل خانے میں ہے، تو he اس کو یہ جو is لفظ، in the bathroom ٹھیک ہے احمد بھائی اپنا مائک بند کر دیں، شکریہ۔ اچھا ہوا فی الحمامی یہ جو ہے یہ ہے حمام جو لفظ ہے نا، یہ آپ نے احتیاط کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے اوپر شد پڑھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد وَأَيْنَ آمِنَةُ، اب دیکھیں یہ مؤنث ہے، مؤنث کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہیا، اب کیونکہ یہ مؤنث ہے اس لیے ہم نے ہوا کے بجائے ہیا استعمال کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اگلے 2-3 پیجز آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اگر اس میں کچھ سمجھنا ہے تو آپ نے میرے سے لازمی پوچھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ملیں گے اور اس کو مزید ہم ڈسکس کر لیں گے، اگر کوئی بات سمجھ نہ آ رہی، اسی کو ہم مزید ڈسکس کریں گے کل، مزید تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ تو یہ جو 3 پیجز ہیں یہ آپ نے کل تک یہ آپ نے لازمی پڑھنے، کل کی کلاس سے پہلے۔ ٹھیک ہے جی، کلاس ختم ہونے تک اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔